صلوات بر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر دیکھ کر آ گیا ہم کو یقین کیوں نہ آئیں فاطمہ کے در پہ جھکنے کو ملک کیوں نہ آئے فاطمہ کے در پہ جھکنے کو ملک حوصلہ ہوتا ہے سائل کو بڑا گھر دیکھ کر آ گیا ہم کو یقین صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ قرآن کے جواب کو
ادا بولتے کتاب کو کہتے ہیں سیدہ رات یوں کتاب کے تفسیر بن گئے لفظوں میں ڈھل کے آئے تطہیر بن گئے لفظوں میں ڈھل کے آئے سبحان اللہ صلوات بر محمد والے محمد آپ دکھائیے کون سا درد کا طوفان ہے دنیا پیار کا ساحل ہے ماں درد کا طوفان ہے دنیا پیار کا ساحل ہے ماں زندگی ہے کاروان بے امان منزل ہے ماں جب بھی ہم نے ماں کہا وہ اشک بن کر آ گئیں جب بھی ہم نے ماں کہا وہ اشک بن کر آ گئی کون کہتا ہے ہمارے پیار سے غافل ہے ماں صلوات بر محمد والے محمد خلقت قدرت ہے ماں ایک شاہکار خلقت قدرت ہے ماں جس میں آتا ہے نظر اللہ وہ صورت ہے ماں سر سے پا تک جو مجسم تحفہ رحمت ہے ماں مریم و حوا کی جو عزت ہے وہ عزت ہے ماں بے ہوش و خرد کے واسطے عبرت ہے یہ جو نہیں
مصداق روح سورہ کوثر کوئی نہیں مصداق روح سورہ کوثر کوئی نہیں ثانی کہیں کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں دنیا میں عورتیں ہیں بہت محترم مگر ان سب میں سیدہ کے برابر کوئی نہیں مصداق روح سورہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد ایک خنجر ہے کلیجے میں جو گڑ جاتا ہے ایک خنجر ہے کلیجے میں جو گڑ جاتا ہے خود سفینہ بھی تو گرداب میں پڑ جاتا ہے اس حقیقت سے کوئی کر نہیں سکتا انکار اس حقیقت سے کوئی کر نہیں سکتا انکار ماں کے مر جانے سے گھر بار اجڑ جاتا ہے ماں کے مر جانے سے گھر بار اجڑ جاتا ہے صلوات پر محمد گرین ڈائری نہیں چلیے پڑھیے پھر جلائیں
नशीन बज़ में तहारत है फातिमा। दुर्रे यतीम ताजे शिफात है फातिमा। नफ्से नफीस जिस्म रिसालत है फातिमा। असले उसूल नखले इमामत है फातिमा। बच्चे भी इनके रश के खलीलो ज़बीह है। झूले में दोनों लाल कलीमो मसीह हैं। जुज़्वे सलातो सूम वेलाए बतूल है। हैदर की जानमाज़ रिदाए बतूल है। उम्मुल किताब महवे सनाए बतूल है। कुरान के शुरू में बाए बतूल है। हैदर समय तो फातिमा रासुल किताब है। बतूल नुक्ताए बाबो तुराब हैं। मरियम भी इनसे कम है, मसीहा से पूछ लो। आधा भी मर्तबा नहीं, सारा से पूछ लो। अपनों का है क्या जिक्र अदागाह, अपनों का क्या है तज़किरा आदा से पूछ लो। जाओ मुबाहिले में नसारा से पूछ लो। अपनों का क्या है तज़किरा आदा से पूछ लो। जाओ मुबाहिले में नसारा से पूछ लो। ज़हरा सी औरतें हैं ना, हैदर से मर्द हैं। खत्म रसूल के बाद ये ज़ौजैन फर्द हैं। ज़ौजा पे है तहारा तो किस्मत का खातिमा। शौहर पे है शुजा तो हिम्मत का खातिमा। बाबा वो है कि जिस पे नबूवत का खातिमा। पोता वो है कि जिस पे इमामत का खातिमा। ज़हरा न हो तो दीन का क़िस्सा तमाम है। नामे खुदा इन्हीं से मोहम्मद का नाम है। ये जान मुस्तफ़ा सिफ़ते बूतुराब हैं। बेटे शरीक नूरे रिसालत माब हैं। मामत लए शरफ तो पेसर आफताब हैं। उम्मुल किताब ये है वो गोया किताब है। ज़हरा ने अपनी गोद में क्या लाल पाए हैं। मंजिल में बोलते हुए कुरान आए हैं। सूरत से आश्कार है
سیرت رسول کی میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب آل نبی پہ ہونے لگے ظلم بے حساب بنت رسول ہو گئی یوں مورد عتاب جلانے آ گئے کچھ خانمہ خراب پرچم بغاوتوں کے تھے ہر سو کھلے ہوئے حیدر کے قتل پر تھے ستمگر تولے ہوئے کیا جانے کوئی کتنا وہ منظر تھا دردناک جب قوم کو نہ تھا کسی ظلم و ستم میں اور بار چل رہا تھا خانہ بنت رسول اور پاک ہو رہی تھی غیرت انساس پر دیکھا اور 2 دن میں اس طرح سے زمانہ بدل گیا کے ہاتھوں دی کا جنازہ نکل گیا گزرے پھر ایسے بنتے پیمبر کے روز و شب ہر لمحہ ایک رنج تھا ہر لحظہ ایک تعب ہوتے تھے ظلم شام و سحر ان پہ بے سبب پہلو شکستہ ہو گیا زہرا کا ہے غضب دین خدا کو جائے اما کے تلاش تھے اور فاطمہ کی گود میں محسن کی لاش تھی آخر دکھایا ظلم ستم گر نے یہ اثر اور صدمے کتاب لا نہ سکی وہ نہ کو سیر کرنے لگی زمانے سے بنت نبی سفر اور ماں کے غم میں پیٹتے تھے شاہزادے سر
کرتے علم سے شیر خدا کا یہ حال تھا، چہرہ تھا زرد جس میں مبارک نڈھال تھا، فرماتے تھے کہ اب نہیں ممکن جہاں میں چین، آئے بے ماں کے آج ہو گئے سب میرے نور عین، زیر مزار روتے ہیں سلطان مشرق ہے، سمجھاؤں کیسے ان کو جو روئے حسن حسین، زہرا تو مجھ کو چھوڑ کے جنات میں جاتی ہیں، ارے کیسے کہوں کہ بیٹیاں آنسو بہاتی ہیں، ہائے میاں کو غسل دے چکے جب شاہ بحر و بر آواز دیے بچوں کو اے پارے جگر، آؤ کرو ودا کہ ہے وقت مختصر سوئے باغ خلد بری ماں کا ہے سفر، سن کر یہ بہن بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے، اور دوڑ کر جنازے سے ماں کے لپٹ گئے، کہنے لگے کہ مادر دلگیر الوداع، اے ورثہ آیا تطہیر الوداع، اے وہ کہ جس کی خلد ہے جاگیر الوداع، کار سازش شبر و شبیر الوداع، جاتی ہیں آپ خلد بسانے کے واسطے، ارے جاتی ہیں آپ خلد بسانے کے واسطے، ہم رہ گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسطے، ہم رہ گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسطے، بعد رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب، کی جانب سے برپا کی گئی ہے، جس کا آغاز عالی جناب ریاض مرزا صاحب اور عالی جناب شجاع مرزا صاحب کے سوز و سلام و مرثیے سے باقاعدہ ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت عالی جناب ڈاکٹر سید کاظم مہندی عروج صاحب قبلہ جونپور۔ جناب ریاض مرزا صاحب نے شہزادی کونین کے حوالے سے مرثیہ اور سلام پیش کیا۔ میں بھی دو چار مصروں سے اپنے پیشخان عالی جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر قمر آبدی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ کیا ضرورت تھی شہزادی کو اپنا حق ماننے کے لیے دربار میں جانے کی ضرورت، کیونکہ حیات رسول میں ایک بھی درہم کبھی بھی فدیہ کا
خانوادہ رسالت میں استعمال نہیں ہوا، پھر کیوں گئی تھی؟ یہ 4 مصروں میں وضاحت قبلہ کہ اس بات پہ جھگڑا سراسر فضول ہے، اس بات پہ جھگڑا سراسر فضول ہے۔ مالک اصل میں وہ ہیں یا بنت رسول ہے؟ چہرے منافقت کے دکھانا تھا بس ہمیں، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے۔ اور میری شہزادی کیوں روتی ہوئی دربار سے واپس آئی؟ میری شہزادی کیوں روتی ہوئی دربار سے آئی ہیں؟ کہ جس کی توقیر کی قرآن قسم کھائی ہے، جس کی توقیر کی قرآن قسم کھائی ہے، روتی دربار سے چپ چاپ چلی آئی ہیں۔ بات ورثے کی نہیں، دکھ ہے مجھے یہ بابا، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں علی جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ثواب کے لیے ایک سوریا سید بنت عبد الحمید خان۔ کرتا ہوں کہ 4 مصرے ملحظہ فرمائے بھائی کہ عمل سے نقش راہ نجات بانٹتے ہیں، کہ عمل سے نقش راہ نجات بانٹتے ہیں، فراز نو کے سنا سے نجات بانٹتے ہیں، کہ فراز نو کے سنا سے نجات بانٹتے ہیں۔ اور یزید موت کی تقسیم کر کے ختم ہوا، کہ یزید موت کی تقسیم کر کے ختم ہوا، حسین آج بھی لیکن حیات بانٹتے ہیں۔ کہ عمل سے نقش راہ ثبات بانٹتے ہیں، فراز نو کے سنا سے نجات بانٹتے ہیں۔ یزید موت کی تقسیم کر کے ختم ہوا، حسین آج بھی لیکن حیات بانٹتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں، محرم بالکل قریب ہے، کہ غم حسین، ملاحظہ فرمائیں کہ غم حسین طبیعت یہ ڈھونڈ لاتی ہے، کہ غم حسین طبیعت یہ ڈھونڈ لاتی ہے، مسرتوں میں بھی فرش عزا بچھاتی ہے، کہ مسرتوں میں بھی فرش عزا بچھاتی ہے، اور ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو، کہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو، ہمارے گھر میں خدا کی کنیز آتی ہے، کہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو، ہمارے گھر میں خدا کی کنیز آتی ہے۔ مولانا تشریف رکھتے ہیں، بالکل فرش عزا محرم بالکل قریب ہے۔ ایک جسارت کر رہا ہوں جموں بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے جناب سلطان صاحب، ملاحظہ فرمائیں، بابر بھائی شعر سنیے گا، حاضر کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں بہرحال، کہ بفیض فرش عزا شمع علم جل جائے،
کہ بفیض فرش ازا شمع علم جل جائے، حسینی فکر کے سانچے میں فکر ڈھل جائے۔ حسینی فکر کے آخری 2 مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ حسینی فکر کے سانچے میں فکر ڈھل جائے، اور غم حسین میں کپڑے کا رنگ بدلا ہے، کہ غم حسین میں کپڑے کا رنگ بدلا ہے، خدا کرے کہ یہ کردار بھی بدل جائے۔ کہ یہ بفیض فرش ازا شمع علم جل جائے، حسینی فکر کے سانچے میں فکر ڈھل جائے۔ صلوات بھیجیں گا۔ کہ بفیض فرش ازا شمع علم جل جائے، حسینی فکر کے سانچے میں فکر ڈھل جائے، اور غم حسین میں کپڑے کا رنگ بدلا ہے، غم حسین میں کپڑے کا رنگ بدلا ہے، خدا کرے کہ یہ کردار بھی بدل جائے، خدا کرے کہ یہ کردار بھی بدل جائے۔ صلوات بھیجیں حضرات۔ ایک مطلب اور چند اشعار کیونکہ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، جناب ثانیہ زہرا کے حوالے سے ایک مطلب اور چند اشعار عرض کر رہا ہوں کہ شعلوں کے درمیان سے عابد کو لائے گی، کہ شعلوں کے درمیان سے عابد کو لائے گی، نسل حسین زینب مستر بچائے گی، کہ نسل حسین زینب مستر بچائے گی، اور یہ مت سمجھنا صرف یہ آنسو بہائے گی، کہ یہ مت سمجھنا صرف یہ آنسو بہائے گی، خطبوں کی تیغ ثانیہ حیدر چلائے گی، خطبوں کی تیغ ثانیہ حیدر چلائے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اوڑھے حسینیت کی ردا بنت فاطمہ، کہ اوڑھے حسینیت کی ردا بنت فاطمہ، حیدر کا شام و کوفہ میں تیور دکھائے گی، حیدر کا شام و کوفہ میں تیور دکھائے گی۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مجلس بپا کرے گی حسین شہید کی، کہ مجلس بپا کرے گی حسین شہید کی، قصر ستم کو قصر عزا یہ بنائے گی، قصر ستم کو قصر عزا یہ بنائے گی۔ بہت شکریہ۔ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے شاعر اہل بیت علی جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ قبلہ 4 مصرے سماعت فرمائیے کہ کرب و بلا سے ثانیہ زہرا کو شام تک، کرب و بلا سے ثانیہ زہرا کو شام تک، ایسی سپاہ ایسا رسالہ نہیں ملا، اور نیزوں کے وار روکنے والے ملے بہت، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا۔ میں نے 4 مصرے قبلہ اس لیے پڑھے ہیں، یہ 4 مصرے میں وضاحت ہے اس مصروں کی، کہ گزرتی شب کے یہ لمحے بڑے خوددار ہوتے ہیں، گزرتی شب کے یہ لمحے بڑے خوددار ہوتے ہیں، نزول آئے تطہیر کے آثار ہوتے ہیں، اور جہاں پر نس ہو زینب تمہارے ذکر کا خیمہ، وہاں پر حضرت عباس پہرے دار ہوتے ہیں، وہاں پر حضرت عباس پہرے دار ہوتے ہیں۔ بس دعا کے ایک بند کے ساتھ میں قبلہ کو آواز دے رہا ہوں کہ یا رب غم حسین کا دے ہم کو حوصلہ، عباس کے علم کو اٹھاتے رہے صدا، پیش نظر ہو مقصد سلطان کربلا، فرش عزا پہ خاک شفا کی ہو سجدگاہ، زہرا کی آرزو کا اب تک بھرم رہے، اشک غم حسین میں ہر آنکھ نم رہے،
اشک غم حسین میں ہر آنکھ نم رہے۔ جب بھی کوئی فرش اعضا بچتی ہے تو اس فرش اعضا پہ دنیا کی 3 عظیم الشان بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ سلطان انبیاء کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، فاتح خیبر و بدر و حنین کی بیٹی جناب زینب و علیہ مقام، مظلوم کربلا کی بیٹی جناب سکینہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے رئیس اور سب سے عظیم بیٹی ہم غریبوں سے کیا مانگتی ہیں؟ اپنے رومال کو پھیلا کر چند آنسوؤں کا نذرانہ مانگتی ہے۔ تو بس اس انداز میں اس فرش اعضا سے اٹھیے گا کہ شہزادی کا رومال ہم غریبوں کے آنسوؤں سے خالی نہ جائے، کیونکہ یہی آنسو مظلوم کربلا کے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ انہی جملوں کے ساتھ میں ذاکر اہل بیت، ایک بہترین خطیب پورے ہندوستان میں، ایک بہترین خطیب اپنے خطابت کا ڈنکا بجانے والے ذاکر اہل بیت علی جناب ڈاکٹر سید کاظم مہندی اولو صاحب قبلہ سے بسط ادب اور احترام گزارش ہے کہ وہ رونق افروز میں مروین بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ثریا سید بنت عبدالحمید خان صاحب، اہلیہ سید منصب عباس صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔ عزیزان محترم، سورہ نساء کی ایک طویل ترین آیت کا ایک جز میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اور ان 4 لفظوں میں پروردگار عالم ایک بڑا فلسفہ حیات، فلسفہ معاشرت پیش کر رہا۔ ارشاد ہوتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ اکتساب کرے، کمائے، حاصل کرے،
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ اکتساب کرے، کمائے۔ دیکھیے حاصل کرے قرآن نہیں کہہ رہا ہے، حصول خود عربی ہے، یہاں اکتساب کی بات ہو رہی ہے، کمانے کی۔ یہ دنیا کمانے کی نہیں، آخرت کمانے کی بات ہو رہی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ آخرت سے اکتساب کرے، کمائے، اور کمائے بغیر کچھ کیے نہیں ہوتا۔ کمائی بغیر عمل کے وجود میں نہیں آتی، بغیر حرکت کے وجود میں نہیں آتی۔ تو جو آخرت مرد کمائے گا وہ اسے مل جائے گا، جو آخرت عورت کمائے گی وہ اسے مل جائے گا۔ مقام توجہ ہے، تمہیداً چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی سب سے بڑی آفت ہمارے سماج میں یہ ہے کہ قرآن کو مسلمانوں کی کتاب کہا جانے لگا۔ قرآن کو مسلمانوں کی کتاب سمجھا جانے لگا۔ یہ قرآن کے لیے مصیبت بن گئی، آفت بن گئی، پریشانی بن گئی۔ بات پہنچنی چاہیے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ دیکھیے توریت یہودیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، انجیل عیسائیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، دیگر کتابیں ان کے مذہب والوں کی ہو سکتی ہیں، مگر قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ بات پہنچنی چاہیے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسے یہ کہہ کے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، دنیا والوں سے روک دیا گیا، دنیا والوں سے دور کر دیا گیا۔ قرآن پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو میں نے جملہ عرض کیا، یہودیوں کی کتاب توریت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی، مگر قرآن وہی ہے جو نازل ہوا تھا۔ توجہ ہے، قرآن وہی ہے جو نازل ہوا تھا۔ اب جملہ صاحبان قدر کو، اہل دریا باد کو دینا چاہتا ہوں، قرآن وہی اس لیے ہے کہ یہ حافظوں کے ذریعہ نہیں بچایا گیا، محافظوں کے ذریعہ بچایا گیا۔ بتوجہ ہے، یہ محافظوں کے ذریعہ بچایا گیا ہے۔ قرآن فرش پر پڑھ کے نہیں بچایا گیا ہے، قرآن نیزے سے پڑھ کے بچایا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے نا؟ تو فرض کر رہے تھے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس نزاکت کو سمجھیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے لیے ہوتی یہ کتاب تو نبی کفار مکہ کو نہ سنا رہے ہوتے۔ بھئی کس کو سنایا گیا قرآن؟ 13 برس تک قرآن کافروں کو سنایا گیا۔ تو مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ اور پھر میں جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہتر جملوں کی قدر کون کرے گا، کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے اور دنیا کی واحد مذہبی کہی جانے والی کتابوں میں وہ کتاب ہے۔ مذہبی کہی جانے والی تمام کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جو شروع ہوتی ہے رب العالمین سے، تمام ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس پر۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ شروع ہوتی ہے رب العالمین سے، الحمدللہ رب العالمین،
عالمین کے پروردگار کے نام سے شروع ہوتی ہے پہلی آیت، اور تمام ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے پروردگار۔ بے توجہ ہے، اے انسانوں، انسان پہ تمام ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، کتاب انسانوں کے لیے تھی، مگر اسے انسانوں نے پڑھنا اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے مسلمانوں کی کتاب کہا جانے لگا۔ اور کہہ رہے ہیں اب یہ مصیبت تھی قرآن کی۔ قرآن کا بنیادی سبجیکٹ مسلمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ پورے قرآن نے ایک جگہ بھی اے مسلمانوں کہہ کے نہیں پکارا۔ بے بات پہنچنی چاہیے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ملے گی اے مسلمانوں یا اے انسانوں پکارا ہے قرآن نے، یا اے ایمان لانے والوں پکارا، یا انسانوں کو آواز دی ہے یا مومنوں کو آواز دی ہے۔ تو اس کی وسعت آپ نے محسوس کر لی، اب اس آیت کو محسوس کریں کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یا مردوں کے خطاب ہے یا عورتوں سے خطاب ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ اکتساب کرے۔ مرد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جینڈر سے بات ہو رہی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ اکتساب کرے۔ اب کیا اکتساب مرد کر رہا ہے یہ میزان دیکھے گا، کیا اکتساب عورت کر رہی ہے یہ مورد محشر فیصلہ ہوگا، مگر قرآن نے یہاں عمومی بات کی، جینڈر سے بات کی ہے کہ مرد کا وہ حصہ ہے جو وہ عمل کرے، عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ عمل کرے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مرد کے عمل سے کچھ بھی لے کے عورت کو نہیں دیا جائے گا، اور عورت کے عمل سے کچھ بھی لے کے مرد کو نہیں دیا جائے گا۔ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا ثواب عورت ہی کو ملے گا، مرد نہیں گھر کا پڑھتا اسے اس میں سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اور اگر مرد عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ثواب اسے ملے گا، اس کی جزا میں سے عورت کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اتنا واضح عمل اور فیصلہ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اتنا واضح عمل اور فیصلہ ہے کہ اگر زوجہ بے دین ہے تو چاہے نوح کی بیوی ہو ڈبو دی جائے گی۔ کہاں رہ گئے آپ؟ اب دیکھیں وسعت معنی آپ محسوس کریں، میں تو صرف اپنے لفظوں کی ذمہ داری لوں گا۔ چاہے نبی کی بیوی ہو، جناب نوح کون ہے؟ پہلے اولو العزم نبی، پہلے صاحب شریعت نبی، اللہ کے بڑے محبوب نبی، اللہ نے بہت زیادہ مقامات پر انہیں آواز دی ہے، تو اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، مگر زوجہ اگر بے دین ہے تو نبی کی نبوت سے زوجہ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، وہ ڈبو دی جائے گی۔ اور اگر مرد بے دین ہے تو اس کے بے دینی کا اثر اس کی زوجہ پہ نہیں پڑے گا، آسیہ کو محترم بنا دیا جائے گا۔ میں توجہ ہے، جزاک اللہ، ہے نا؟ جناب نوح کی بیوی ہونے کی بنیاد پر زوجہ نوح کو کوئی فائدہ ملے گا، اور نہ آسیہ کو فرعون کے عمل کا کوئی نقصان ملے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کا وہ حصہ ہے جو وہ اکتساب کرے، اور عورت کا وہ حصہ ہے کہ جو وہ اکتساب کرے۔ اسلام، دیکھیں میں نے گفتگو 9:30 بجے شروع کی ہے، گھڑی دیکھ کے، گھڑی لگائی ہی ایسی جگہ گئی ہے کہ سارا مجمع مولوی سمیت دیکھتا رہے، تو انشاءاللہ 10:30 بجے تک اپنی بات تقریباً تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اسلام جب تبلیغ کر رہا تھا اس وقت 3
نظریے اسلام کے مد مقابل موجود تھے۔ ایک جو سب سے قدیم نظریہ تھا، زیادہ پرانا تھا، وہ تھا کافروں کا نظریہ، جو جناب نوح کے عہد سے ہی پروان چڑھنے لگا تھا، جس نے بنیاد قابل نے رکھی تھی، مگر وہ تو ملیا میٹ ہو گیا، مگر پھر وہ ڈیولپ ہوا جناب نوح کے عہد سے، مضبوط ہوا عہد جناب ابراہیم میں، ایجادات شامل ہوئی عہد جناب موسیٰ میں۔ تو یہ سب سے قدیم نظریہ جو تھا وہ تھا کافروں کا نظریہ۔ دوسرا نظریہ جو اس کے بعد ڈیولپ ہوا، جس کے مد مقابل اسلام کھڑا تھا مکہ میں، وہ تھا یہودیوں کا نظریہ۔ اور تیسرا نظریہ جو اس کے بعد ڈیولپ ہوا وہ تھا عیسائیوں کا نظریہ۔ ان تین نظریات کی موجودگی میں اسلام نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اسلام جب اپنا نظریہ دے رہا تھا تو اس وقت کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو جینے کا حق نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دو۔ اور لوگ چوپالوں میں بیٹھ کے فخر کرتے تھے کہ میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا، میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا۔ یہاں تک کہ رسول کے سامنے بھی آ کے انہوں نے اقبال جرم کیا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ میں نے 7 بیٹیوں کو دفن کیا، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ محسوس کر لیا، یہ کافروں کا نظریہ تھا۔ مگر یہاں ٹھہر کے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ انسانیت ہی نہیں، مسلمانوں سمیت یہ جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 برس میں صرف اتنی ترقی ہوئی ہے کہ کل بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جاتا تھا، آج شکم مادر میں دفن کر دیا جاتا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں نے بات کہاں تک پہنچائی، مگر پہنچا دی۔ یہ ہے 1400 سال کی انسانی ترقی کہ کل پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے تو بعد میں قتل کیا جاتا تھا۔ آج مسلمان مومن اور شکم مادر ہی میں دریافت کر لیتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ، اور شکم مادر ہی میں قتل کر دیتے ہیں۔ یہی ہے 1400 سال کی ترقی۔ یقین جانیے کہ یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم کافروں کا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کافر ان کا نظریہ تھا کہ یہ بیٹی باعث توہین ہے۔ یہ لفظ قبول کر لیجئے تاکہ میں اپنے نتیجے تک خوبصورت انداز میں پہنچ سکوں۔ بیٹی باعث ذلت ہے، بیٹی باعث توہین ہے، بیٹی باعث مصیبت ہے، لہٰذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور وہ قتل کر دیتے تھے، اپنے گھر میں بیٹیوں کو جینے نہیں دیتے تھے۔ عورتیں جو مال غنیمت میں لاتے تھے صرف انہیں قبیلے میں رہنے کا حق تھا، اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا۔ اور کریں آپ، اس کے بعد جو دوسرا نظریہ تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے بیٹی کو زندہ تو رہنا چاہیے، مگر یہ عورت کتنی بھی عبادت کر لے یہ جنت لائق ہے نہیں، یہ جنت لائق ہے نہیں، اس میں وہ عیوب ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جنت لائق نہیں ہے۔ اچھے نیک کام کرے، اللہ کہیں بھی رکھے، مگر جنت اسے نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ جرم کیا ہے؟ کہ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ اس عورت نے مرد کو جنت سے نکلوایا۔ غور کریں آپ، یہ جرم ہے کہ یہ مرد کو جنت سے نکلوانے والی ہے، لہذا مرد تو جنت میں جائے گا، عورت جنت میں جانے لائق نہیں ہے۔ جبکہ
जन्नत ही औरत की जन्म भूमि है। लफ्ज़ संभाल लीजिए, हर लफ्ज़ की वजाहत में मज़ा नहीं आता। जन्म भूमि जो है औरत की जन्नत है। मर्द जन्नत में नहीं पैदा हुआ, मर्द कहीं आसमानों पे पैदा हुआ था, भेजा गया था जन्नत में। जनाबे आदम कहीं आसमानों पर फरिश्तों की गुजरगाह पे बैठे हुए थे, रखे हुए थे, और वहीं पे रूह फूकी गई, फिर इन्हें जन्नत में भेजा गया। बात पहुंचनी चाहिए। और जन्नत जैसी या जन्नत नुमा जगह भेजा गया। जन्नत जैसी खूबसूरत जगह भी अकेले जनाबे आदम से जिया न गया। भाई लफ्ज़े पहचानिए, अकेले जनाबे आदम से जिया न गया, बल्कि बज़ुबाने गालिब शिकवा करते रहे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जज़ाकल्लाह अल्लाह। कहीं आदम पैदा हुए, आसमानों सख्तगीरी है, लिहाजा मर्दों में सख्तगीरी आई। और जन्नत का मिजाज सुकून है। कुरान ने कहा कि आदम मैंने हव्वा तुम्हारे हवाले कर दी, अब तुम जन्नत में सुकून से रहो। ये कुरान का ही लफ्ज है। तो जन्नत का मिजाज क्या है? सुकून का मिजाज है। हव्वा कहाँ पैदा हुई? जन्नत में पैदा हुई। तो बिन्ते हव्वा अपने मिजाज में जन्नत का वो सुकून लेके आई। बिन्ते हव्वा अपने मिजाज में जन्नत का वो सुकून लेके आई कि जब बेटी बन के पैदा हुई तो बाप के लिए सुकून, ज़ौजा बनी तो शौहर के लिए सुकून, माँ बनी तो बच्चों के लिए सुकून। सलावत पढ़े। और यहूदी अपने नजरिए के एतबार से औरत से जन्नत छीनना चाहता है। तीसरा नजरिया जो रसूल के सामने था वो नजरिया था ईसाइयों का। ईसाइयों ने यह कहा कि औरत बस वही मुहतरम है जो तर्क के दुनिया कर दे। औरत, हर औरत मुहतरम नहीं है। औरत वही मुहतरम है जो तर्क
دنیا کر دے اور اپنے آپ کو معبد کے حوالے کر دے. آپ کو ملے گی، ہر شہر میں ملیں گی. اپنے کو معبد کے حوالے کر دے. نہ وہ باپ کی خدمت کرے بیٹی بن کے، نہ شوہر کی خدمت کرے زوجہ بن کے، نہ بیٹوں کو پالے ماں بن کے. بس عبادت کے نام پر معبد کے حوالے ہو جائے. نہ وہ ہر رنگ کا لباس پہنے، نہ وہ ہر طرح کا کھانا کھائے. توجہ ہے، یعنی عیسائیوں نے، جنہیں آپ ننس کہتے ہیں، عیسائیوں نے عورت سے اس کی دنیا چھین لی. اور کریں آپ تو یہ تین نظریات تھے. اب دیکھیں نصیبم کا لطف اٹھائیے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. کافروں نے عورت سے زندگی چھینی، یہودیوں نے آخرت چھینی، عیسائیوں نے دنیا چھین لی. تو عورت کے پاس بچا کیا؟ اسلام آیا تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو مرد کو جینے کا حق ہے وہی عورت کو جینے کا حق ہے. جو مرد کا حصہ ہے وہی عورت کا حصہ ہے. اب سنو کافروں، تم بیٹی کو باعث ذلت سمجھتے ہو. ہم ایک ایسی بیٹی اسلام کے پلیٹ فارم سے دیں گے کہ جس کی عزت کے لیے باپ کھڑا ہوتا نظر آئے گا. بتوجہ ہے، جس کے احترام میں باپ کھڑا ہوتا نظر آئے گا. اور یہودیوں، تم جنت چھین رہے ہو عورت سے، ہم عورت ہی کو خاتون جنت بنائیں گے. جملہ بولنا چاہیے. اور عیسائیوں، تم عورت سے زندگی سے، تم عورت سے دنیا چھین رہے ہو. میں جو عورت پیش کروں گا کردار کے اعتبار سے، بیٹی ہوگی تو باپ ناز کرے گا، زوجہ ہوگی تو شوہر ناز کرے گا، بچے ہوں گے تو وہ ماں پر ناز کریں گے. صلوات پڑھے اور اس عظیم کردار کا نام ہے زہرا، جو خاتون جنت بھی ہے، رسول کی شریک کار رسالت بھی ہے، مولا کائنات کے لیے وجہ تقویت ہے، اور حسنین جیسے بچوں کی پالنے والی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں بیٹیوں کو آج بھی ہمارا سماج زحمت سمجھتا ہے، واقعی زحمت سمجھتا ہے. بیٹا ہو جائے 20 مبارکبادی ملتی ہے، بیٹی ہو جائے کوئی مبارکبادی دینے والا نہیں ملتا. کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. بیٹی باعث رحمت ہے، مگر زحمت سمجھی جا رہی ہے یا بنائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا طرز عمل غیر اسلامی طرز عمل ہے. آپ اس گھر کو تصور کیجئے کہ جس گھر میں ایک 50-51 سال کا باپ ہو اور ایک 5-6 سال کی بیٹی ہو اور گھر میں کوئی عورت نہ ہو، زوجہ کا انتقال ہو چکا ہو، حوصلہ دینے والا کوئی بزرگ بھی موجود نہ ہو. آپ بتائیں کیا وہ 50-51 برس کا باپ اپنے مسائل اور مصائب اپنی 6-7 سال کی بیٹی سے شیئر کرے گا؟ کہ بیٹی آج آفس میں جو ہے بڑی زحمت اٹھانی پڑی اور آج فائل گم ہو گئی، یہ مجھ نہیں کرے گا. میں اس گھر کا تصور پیش کر رہا ہوں کہ جہاں خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا نہیں رہی، جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور رسول گھر میں زخمی ہو کے آتے ہیں
اور 7 برس ہونے کو آنے والی بیٹی ایک ہے زہرا. غور کر رہے ہیں آپ محسوس کریں جس منظر سے آپ کو گزارنا چاہتا ہوں. رسول زخمی ہو کے آئے ہیں. ہماری بیٹی ہوتی تو چیختی چلاتی فریاد کرتی, یہاں جاتی وہاں جاتی, پڑوسیوں کو بلاتی. نہیں, زہرا دوڑی اور جانے کے بعد شہزادی نے باپ کو اپنے باہوں سے پکڑ لیا. نبی ہیں, 51-52 سال ہونے کو آ رہا ہے, اور زہرا ہے 6-7 برس کی. پکڑ لیا. بابا آپ کو یہ کس نے زخمی کر دیا؟ مقام توجہ ہے عزیزو. آپ کو یہ کس نے زخمی کر دیا؟ کہ بیٹی یہ کفار مکہ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو سکھا رکھا ہے کہ میں دیوانہ ہوں, پاگل ہوں, نعوذ باللہ, تو یہ مجھے پتھر مارتے ہیں. بیٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بد دعا دینی چاہیے تھی, خدا کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, غارت ہو جائیں. بھائی میری بیٹی تو کرتی کہ خدا کرے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, مگر زہرا نے بد دعا نہیں دی, دعا دی. بڑی توجہ, ایک ایک لفظ سنبھالیے گا. بد دعا نہیں دی. بد دعا اس لیے نہیں دی کہ زہرا اپنے الفاظ کی عظمت پہچانتی ہے. نہیں بات پہنچا پایا. بد دعا اس لیے نہیں دی کہ زہرا اپنے الفاظ کی, اپنی زبان کی عظمت پہچانتی ہیں. اگر زہرا بد دعا دے دیں گی تو مکہ ویران ہو جائے گا, تو نبی مسلمان پیدا کہاں کرے گا؟ بھائی اسی مکہ سے تو عمار نکالنا ہے, اسی مکہ سے تو مقداد نکالنا ہے, اسی مکہ ہی سے تو ابو ذر نکالنا ہے. بد دعا نہیں دی, زہرا نے دعا دی. سنیں گے دعا کیا دی؟ پالنے والے انہیں میرے باپ کو پہچاننے کی توفیق عطا کر. ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ پالنے والے انہیں میرے باپ کو پہچاننے کی توفیق عطا کر. ایک جملے تک آنا چاہتا ہوں, نتیجے تک. اس کے بعد رسول کا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد لے آئی. گھر کے آنگن میں پہلے بھی ہوتا تھا, پتھر رکھا جاتا تھا چبوترے کے طور پر, اونچائی کے لیے تھا. رسول کے گھر میں تھا. لا کے اس پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد گئی, پانی گرم کیا, زخموں کو دھلایا. اس وقت موجود جو دیسی ادویات ہوتی تھی اسے لائیں, پیسا, اور اس کے بعد پیروں پر جسم پہ لگایا. یعنی اس وقت کا فل فرسٹ ایڈ کر رہی ہے ایک 7 سال کی بچی. اس وقت کا فل فرسٹ ایڈ کر رہی ایک 7 سال کی بچی. یہ 7 سال یعنی تقریباً. اس کے بعد اپنے بابا کو بیٹھ کے دیکھنے لگی. کچھ دیر رسول بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہے, پھر مسکرائے. بیٹی نے پوچھا, بابا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بیٹی دیکھو ورم اتر گیا. کہا بابا اتر گیا. کہ بیٹی درد میں بھی بالکل افاقہ ہے, میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. جملہ پہنچا, جب بھی رحمت دو عالم زہرا کے سائے میں آئے ہیں افاقہ ہوا ہے. بھائی کہاں رہ گئے آپ؟ جب بھی زہرا کے سائے میں آئے ہیں تو افاقہ ہوا ہے. کہیں مرہم لگا کے افاقہ ہوا ہے, کہیں چادر اڑانے سے افاقہ ہوا ہے. کہاں ہے عظمت زہرا پہ بلند ترین صلوات. جیسے ہی رسول نے کہا افاقہ ہو گیا ہے بیٹی, زہرا مسکرائی. زہرا مسکرائی, رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے. جملہ پہنچنا چاہیے عزیزوں. رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد بڑھے دروازے کی طرف.
بیٹی دوڑ کے آگے، بابا اب کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ابھی تو آپ زخمی ہو کے آئے ہیں۔ رسول نے کہا بیٹی تجھے دیکھ لینے کے بعد تیرے باپ میں حوصلہ تبلیغ اور بڑھ جاتا ہے۔ توجہ ہے، حوصلہ تبلیغ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ کائنات کو پیغام ہے، بیٹی کی تربیت ایسے کرو کہ باپ کا حوصلہ ٹوٹے نہیں، حوصلہ بلند ہو جائے۔ صلوات پڑھے جزاک اللہ۔ شہزادی کی کل عمر، دیکھیے میں فکر و فلسفے کا آدمی ہوں اور موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں، چونکہ ایک خاتون کے اصال ثواب کی مجلس تھی اس لیے اسے میں نے موضوع قرار دیا۔ مقام توجہ ہے، خدا کی قسم ذہن سوچ نہیں پاتا، تھک جاتا ہے۔ شہزادی کی کل عمر شریف 18 سال، 18 سال میں 9 سال باپ کے یہاں، 9 سال زوجہ کی حیثیت سے مولا کائنات کے گھر، 1 سے 9 سال بابا کے یہاں، 10 سے 18 سال مولا کائنات کے گھر۔ تھوڑا سا لفظیں کم پڑیں گی مجھے، محسوس آپ زیادہ کر لیجئے گا۔ اسی 9 سال میں 5 بچوں کی پرورش ہے، مدت کل 9 سال، بچے 5، 5واں بچہ محسن ہے، چونکہ اس کا نام بھی رکھا جا چکا تھا اور اپنی فطری عمر بھی تقریباً پوری کر رہا تھا جب اس کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک بچے کی پرورش اور تربیت فطری میں منیمم 1.5 سال لگتے ہیں، 5 بچوں کا مطلب 7.5 سال، 9 سال میں بچے کل زندگی کے 1.5 سال۔ اور کیا آپ نے پہچانے زہرا کو، اور کمال زہرا کا یہ ہے کہ اسی 18 سال میں عورتوں کی ایسی پیمبری کی کہ دوسرے کردار کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیا سن رہے ہیں؟ انہی 18 برسوں میں اب اس 9 سال کو محسوس کریں۔ 9 سال میں 5 بچے ہیں، اور اسی 9 سال میں مولا کائنات کی چھوٹی بڑی غزوے اور سریے ملا کے 60 جنگیں، 1 سال میں 10 غزوے سریے تقریباً، ہے نا؟ 60 ہیں 9 سال میں، نہیں 6 یا 7 جنگیں، اور کوئی بھی غزوہ سریہ اور جنگ جو ہے وہ 30 کلومیٹر کے اندر نہیں ہے، سفر گھوڑے سے کرنا ہے، 30 کلومیٹر سے لے کے 700 کلومیٹر تک کا سفر ہے۔ جوڑ کے بتائیے مولا کائنات گھر پہ کتنے دن رہے؟ بھئی سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 1 سال میں تقریباً 6 جنگیں، اور 9 سال میں تقریباً 60 جنگیں، 64 جنگیں ٹوٹل ہیں۔ مولا کائنات کی جب بدر ہو رہی تھی تو زہرا کی شادی نہیں ہوئی تھی، احد سے جوڑیے گا، اس لیے میں نے کچھ کم کر دیا۔ مولا کائنات گھر پہ کتنا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھر علی کا زہرا سنبھال رہی تھی۔ شاید میں اپنی بات پوری قوت سے پہچان نہیں پایا۔ پورا گھر مولا کائنات کا کون دیکھ رہا ہے؟ معصومہ عالم دیکھ رہی ہے۔ مولا کائنات بدر میں ہے، نہیں ہے تو احد میں ہے، خیبر میں ہے، خندق میں ہے، حنین میں ہے، صفین میں، حمراء الاسد میں ہے، تو جنگوں پر جا رہے ہیں۔ جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزوں، مولا کائنات کتنے دن گھر پہ رہ پاتے؟
تو اس ساری مدت میں بچوں کو پالنا زہرا کی ذمہ داری، گھر سنبھالنا زہرا کی ذمہ داری۔ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ گھر میں کنیز تھی اور ایک دن زہرا کام کرتی تھی، ایک دن کنیز کام کرتی تھی، مگر یہ مدت بھی تو نکالو گے کہ کنیز آئی کب ہے۔ زہرا اپنے ساتھ کنیز لے کے جہیز میں نہیں آئی تھی۔ سنیں گے آپ مولا کائنات، کیا کروں میں، کیسے اپنی بات جلد سے جلد تمام کروں اور پہنچا دوں آپ کو اس فکر تک جہاں میں لانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات گھر پہ آئے، مال غنیمت رسول کے یہاں آیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مال غنیمت میں اہل بیت کا حصہ ہوتا تھا، مگر اہل بیت اپنے مال غنیمت کا حصہ بھی مسلمانوں میں بٹوا دیا کرتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ مولا کائنات نے کہا بنت زہرا، بنت رسول، آپ جا کے اپنے بابا سے ایک کنیز کا مطالبہ کیجیے۔ پھر رک کے کہوں گا، نوجوان بھی سن رہے ہیں، یہ جہیز میں کنیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ بابا سے جا کر کے موٹر سائیکل مانگیے اور بابا سے کار مانگیے اور بابا سے یہ مانگیے۔ جہیز میں کنیز نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ مال غنیمت میں جو حق بنتا ہے اہل بیت کا، اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود زہرا نے کہا ابوالحسن مجھے بابا سے کہتے ہوئے شرم معلوم ہوتی۔ مال غنیمت آیا کس کی بنیاد پر ہے؟ علی کی تلوار کی بنیاد پر آیا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے معصوم عالم کا ہاتھ پکڑا اور لے کے رسول کے پاس پہنچ گئے اور جانے کے بعد کہا بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ دونوں بیٹھے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ رسول نے کہا بیٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کہا نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ مولا کائنات نے جناب زہرا کے ہاتھ کی یہ انگلیاں پکڑی اور ہتھیلی سامنے کر دی جس میں گھٹے پھوٹ کے زخم بن گئے تھے۔ میں اسی لیے یہاں تک نہیں آ پاتا ہوں، کیا کروں، کیونکہ مصائب شروع ہو جاتا ہے۔ گھٹے پھوٹ کے زخم بن گئے تھے۔ کہ یا رسول اللہ زہرا کو ایک کنیز دے دیجیے۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ اب زہرا نہیں مانگ رہے، علی مانگ رہے ہیں۔ رسول نے کہا بیٹی میں تمہیں کنیز سے بھی اچھی چیز یاد دلا دوں، روایت میں لفظ ہے بتا دوں، مگر میں یاد دلا دوں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جو الفاظ ہیں وہ اس سے پہلے زہرا کے علم میں تھے، اس لیے یاد دلا دوں میں پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز یاد دلا دوں؟ تو زہرا مسکرائی، کہا بابا ضرور یاد دلائیے، ضرور بتائیے۔ کہا بیٹی جب تجھے گھر کی خدمتوں سے تکلیف محسوس ہونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر۔ اب سمجھ میں آیا کہ زہرا کے گھر میں کنیز نہیں تھی، بہت بعد میں جناب فضا آئی ہے۔ دوسری روایت کی بھی تحلیل کر دینا چاہتا ہوں، شعراء پڑھتے ہیں، حقیقت ہے، سچ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب جبرائیل آتے تھے، جناب میکائیل آتے تھے، جھولا جھلاتے تھے، مگر کیا 365 دن جھولا جھلاتے تھے؟ نہیں۔ کیا 365 دن چکی چلاتے تھے؟ نہیں۔ اگر چکی چلا رہے ہوتے تو یہ گھٹے کیوں پڑتے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے زندگی معجزوں اور فضیلتوں کی بنیاد پر نہیں گزاری ہے، ہماری طرح جی کے گزاری ہے، تاکہ ہمیں سبق ملے جینے کا، درس ملے جینے کا، سلیقہ ملے جینے کا۔ جناب سلمان فارسی ہمالیہ شیخ میں لکھا ہوا ہے، جناب سلمان فارسی نے رسول کے پاس بیٹھے تھے، ان سے رسول نے کہا سلمان جاؤ زہرا کے گھر اور جا کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دو، یہ بات بتا دو۔ جناب سلمان فارسی گھر میں آئے، سناٹا تھا،
کچھ آگے بڑھے تو جو منظر دیکھا ٹھٹک کے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. ہاں ڈر کے گھبرا کے ٹھٹک کے پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ اس لیے گئے کہ دیکھا زہرا، یہ 12 سال کی زہرا ہے، یہ صرف 12 سال کی زہرا ہے، جس کی آغوش میں حسن سو رہے ہیں، جھولے میں حسین سو رہے ہیں. زہرا کا ایک ہاتھ جھولے کی تناب پر ہے اور ایک ہاتھ چکی کے ہتھے پہ تھا، مگر چکی کا ہتھا بھی چھوٹ چکا ہے اور تناب بھی جھولے کی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور زہرا بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی ہے. زہرا بے ہوش ہے. گھبرا اس بات پر گئے کہ اس کے باوجود چکی چل رہی تھی اور جھولا ہل رہا تھا، اور کوئی سلمان کو نظر نہیں آیا. جھولا ہل رہا تھا، چکی چل رہی تھی. زہرا کا ایک ہاتھ چکی کے پاس اور ایک ہاتھ جھولے کی تنابوں کے پاس پڑا ہوا تھا اور زہرا بے ہوش ہو گئی تھی، تھک کے کام کر کے. گھبرا کے سلمان فارسی آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس کے باوجود سر اٹھا کے کہا پالنے والے تو بڑا کریم ہے، زہرا کی اتنی عظمت تیری نگاہ میں ہے کہ تو نے اس کی خدمت کے لیے فرشتے بھیج دیے. اس طرح فرشتے آئے. 365 دن جھولا جھلانے نہیں آتے تھے. زہرا خود جھولا جھلاتی تھی، زہرا خود چکی چلاتی تھی. مل جل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اتنی مشقت سے زندگی گزارنے والی زوجہ نے کبھی مولا کائنات سے نہیں پوچھا کہ آپ کا مال غنیمت کیا ہوا. غور کریں آپ، دیکھیے شوہر کو حوصلہ زوجہ سے ملتا ہے. وہ شوہر خیرات نہیں کر سکتا جس کی زوجہ نہ چاہے. وہ شوہر صلہ رحم نہیں کر سکتا اگر زوجہ نہ چاہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں نے 10:30 کا وعدہ کیا ہے. مجلس دیر سے شروع ہوئی تو 10:30 سے آگے بات نہیں لے جانا چاہوں. ذرا بیوی نہ چاہے اور بھائی کی مدد کر کے دیکھیے. جس دن آپ بھائی کی مدد کریں گے اسی دن گھر میں پیاز اور ٹماٹر ختم ہو جائے گا. ذرا سا پیاز منگوانی تھی، ذرا 100 روپے دیجئے گا، کیونکہ بیوی کو معلوم ہے 100 روپیہ بھیا کو دیا ہے. میں ذہن بدلنا چاہ رہا ہوں آپ کا تاکہ بات پہنچا سکوں. اور آپ کہہ دیا ارے وہ 100 ہی روپے تو تھے جیب میں، وہ تو میں نے دے دیا بھیا کو یا کسی کو. ہاں تو پھر اب انہی کو دیجئے گا، کھانا پک چکا. اب ذرا دوسری بار دے کے دکھلائیے تو پیسہ. نہیں کر سکتے صلہ رحم اگر زوجہ نہ چاہے. میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ مولا کائنات ہر جنگ میں جا رہے ہیں. معلوم ہے یہ جنگ ہے، کھیل نہیں ہے بھائی. صرف یہ پڑھا گیا ہے کہ مولا کائنات نے احد اس طرح فتح کی اور یوں جیتی جنگ اور یوں رسول کی مدد کی. یہ کبھی پڑھا جاتا ہے کہ 80 زخم لگے تھے مولا کائنات کو جنگ احد میں. بھائی جو تلواروں میں گھرا ہوگا تو زخم تو لگیں گے. 80 زخم لگے تھے اور اس میں بھی زخم کچھ اتنے گہرے تھے کہ ہفتوں اس میں بتی ڈالی گئی ہے. اور کلیجہ علی کا ایسا تھا کہ احد کی واپسی ہے، زخم گہرے ہیں، اس میں بتیاں ڈالی جا رہی ہیں اور حکم آ گیا حمراء الاسد کا، جنگ کا نام ہے، سریے کا نام ہے، کہ یا علی جائیے یہ لشکر پھر پلٹ کے آنے والا ہے. مولا کائنات فوراً تیار ہو کر کے حمراء الاسد کے لیے نکل پڑے. اور جب میلوں تک گئے اور یہ معلوم ہوا کہ علی لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر کافر دوبارہ واپس گئے، ورنہ احد کے بعد وہ پلٹ رہے تھے مزید بدلہ لینے کے لیے.
زہرا نے ایک بار بھی کہا کہ یا علی جملہ رائے گا تو نہیں کرو گے عزیزو، بڑی محنت سے یہاں تک لایا ہوں، یا علی 1 2 3 5 10 جنگ ہو گئی، اب تو مسلمان 20 ہزار ہو گئے ہیں، اب تو 313 اور 1000 تو نہیں ہے، بدر میں 313 تھے، احد میں 1000 تھے، مگر اب تو 10,000 کا مجمع ہے مسلمانوں کا، کوئی ضروری ہے کہ آپ جائیں؟ اب ضرورت نہیں ہے جانے کی، اب آپ گھر میں رہیے، بچوں کو دیکھیے، گھر سنبھالیے، مشقت کیجئے، یہ آپ بار بار جنگوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ روکا نہیں روکا بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ذرا محلے کے 3 عدد فیصلوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ 3 فیصلوں میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لڑائی میں تو ایک ہی میں آدمی بدنام ہو جاتا ہے، 3 فیصلوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، چوتھے فیصلے میں بیوی نہیں جانے دے گی، کیوں جانے دے رہی ہیں؟ زہرا روکیے علی کو، ہو تو گئی 10-20 جنگ، زہرا آواز دیں گی، جملہ پہنچنا چاہیے عزیزو، میں علی کو اس لیے جانے دیتی ہوں کہ میں جزو رسالت ہوں، میں جملہ پہنچنا چاہیے، علی کو اس لیے جانے دیتی ہوں کہ میں جزو رسالت ہوں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ اگر علی جنگوں میں نہیں گئے اور یہ جنگ ہار جائیں گے تو الٹے پیر اپنے مذہب پہ پلٹ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں اور کر رہے ہیں، میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی بلاغت اور ذاکری کا نکتہ نہیں ہے، یہ پلٹ جائیں گے اپنے مذہب پر، انہیں بچانا ہے، اس لیے میں علی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، پورا گھر دھونا، گھر لیپنا پوتنا، کچا مکان چکی چلانا، اسی کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی پلا ہے، آپ نے سنی ہوگی نا وہ روایت کے اونٹ کو چارہ دینے والی ایک چمڑے کی چادر تھی جس پہ دن میں چارہ دیا جاتا تھا، رات میں مولائے کائنات اور معصوم عالم آرام کیا کرتی تھی، تو یہ اونٹ کیا ہر جنگ میں جاتا تھا؟ نہیں، کون دیکھتا تھا؟ زہرا مشکیزے سے پانی پشت پر بھر کے لاتی تھی، یہ میں 12 سال کی زہرا پڑھ رہا ہوں، 14 سال کی زہرا پڑھ رہا ہوں، اور کیا اس مشقت سے شوہر کا ساتھ دیا، اور پھر اسلام کو بچاتی رہی، اسلام کو سنبھالتی رہی، خدا کی قسم زہرا سوچی ہی نہیں جا سکتی، سوچی نہیں جا سکتی، ہر بیٹی رخصت ہو گئی، 5 منٹ اور دے رہا ہوں آپ کو، مصروف کر رہا ہوں، ہر بیٹی رخصت ہو گئی، تب اس کی ذمہ داری ہے، تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے باپ نوکری پہ گئے کہ نہیں، رخصت ہو گئی، اب وہ یہ دیکھے کہ میرا شوہر نوکری پہ جا پا رہا ہے کہ نہیں، رخصت ہو گئی تب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ باپ کے کھیت سے اناج آیا کہ نہیں، اب اس کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے کہ سسر کے کھیت سے اناج آیا کہ نہیں، یہی تو ذمہ داری ہے، یہی تو سلیقہ ہے، اب اس کی ذمہ داری اپنی گھرداری ہوتی ہے، اپنے سسرال کی ہوتی ہے، مگر جملہ بھائی توجہ کیجئے گا، رائے گا مت کیجئے گا، مگر زہرا تنہا وہ بیٹی ہے کہ جو شوہر کے گھر بھی رہ کے اپنے باپ کی خدمت تبلیغ کر رہی ہے، اس لیے کہ جب تک رسول زمین پر ہے زہرا جزو رسالت ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بات پہنچ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ زہرا رخصت ہو گئی تب ان سے مطلب نہیں کہ والد کیا ہو رہا ہے، بھیا کیا کر رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، زہرا رخصت ہو کے بھی جزو رسالت ہے، جب تک رسالت زمین پر ہے زہرا جزو رسالت ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول
اپنی مشکلوں میں، مسائل میں زہرا کا سہارا لیتے ہیں۔ کہاں سے پڑھ دوں بات؟ بڑا مشہور نام ہے، واقعات بہت سے مگر مشہور پہ میں سے توجہ دے رہا ہوں۔ شمعون کا نام سنا ہوگا مجلسوں میں، شمعون یہودی، یہ بیچارہ آج تک یہودی پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ مسلمان ہوا، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ شہید ہوا، مگر پڑھا جاتا ہے شمعون یہودی، تاکہ شاید روایت کی شناخت قائم رہے۔ زہرا رسول کے پاس ایک سوالی آیا، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ رسول نے کہا سلمان میرے پاس تو کچھ مدد کرنے کو نہیں ہے، انہیں زہرا کے یہاں لے کے چلے جاؤ۔ سلمان لا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، بی بی بابا نے آپ کے بھیجا ہے، ایک سوالی ہے، اس کی حاجت روائی کیجئے۔ زہرا نے کہا قسم کھا کہ سلمان گھر میں اسے دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر یہ در اہل بیت ہے، یہاں سے کوئی خالی بھی نہیں جاتا، لفظ سنبھال لیجئے گا۔ زہرا کہا اچھا سلمان ٹھہرو۔ بی بی نے اپنی چادر اتاری جو پیوندار تھی، اور پیوند بھی کہے کا کپڑے میں پتے کا پیوند، اس چادر کے علاوہ کہیں سنا بھی نہ ہوگا، لیف خرما کے پیوند، اسے تہہ کیا اور سائل کو دیا۔ سائل نے دیکھا، کہا کہ یہ چادر میں کیا کروں گا، کہ اسے بیچو، کہ بی بی سے کوئی خریدے گا نہیں، کہ اس طرح تھوڑی کہہ رہے ہوں کہ جا کے بازار میں بیچو، تم مدینے کے فلاں چوراہے پہ جاؤ، فلاں جگہ پر ایک مکان ہے فلاں سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہیں پہ بیچنا۔ چلا گیا، اس نے آواز دی میرے پاس ایک چادر ہے جس میں لیف خرما کے پیوند ہیں، بتا کے بیچ رہا، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اسے کسی کو لینا ہو تو لے لے۔ ایک دو لوگوں نے دیکھا، گزر گئے۔ اسے خود بیچتے ہوئے اب شرم معلوم ہونے لگی، اس نے لپیٹ کے اسے چھپانا ہی چاہتا تھا کہ سامنے جنگلہ کھلا بالا خانے کا، ایک شخص نے گردن نکالی تو اس کے گلے میں سونے کے ہار پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اس نے کہا بھائی کیا بیچ رہا ہے؟ یہ ڈر گیا، بڑا آدمی تھا، دیکھ کے ڈر گیا، کہا نہیں صاحب آپ کے لائق کوئی سامان نہیں ہے۔ کہا نہیں وہ جملہ دوہرا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا ایک چادر ہے، پیوندار ہے، اس میں لیف خرما کے پیوند ہیں۔ کہا وہیں ٹھہرے رہنا۔ وہ اترا تو ایک ڈائری لے کے اترا، اس نے جملہ پھر دوہرا، اس نے جملہ دہرایا تو اس نے ڈائری کھولی، اس میں کچھ تحریر تھا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بتا تو اس کی قیمت لینا کتنی چاہتا ہے؟ توجہ ہے؟ بظاہر ہے کہ اس کی تو 1 درہم قیمت بھی نہیں ہے، اور اس سائل کا مطالبہ ہے زیادہ کا، اور اتنا تو کوئی دیتا بھی نہیں، اور وہ کیا پوچھ رہا ہے بتا کہ تجھے اس کی کیا قیمت چاہیے۔ فقیر بھی شریف تھا، کہا میں مقروض ہوں اور گھر جانے کا پیسہ چاہتا ہوں تاکہ قرض ادا کر دوں مدینے کا، اور میں اس کرائے سے گھر چلا جاؤں، اتنا دے دے۔ کہ سوچ لے اور چاہیے تو لے لے، کہا نہیں اتنا ہی چاہیے۔ اس نے اتنے درہم دیے اور اس چادر کو اس نے لے لیا۔ کہ تو نے پوچھا نہیں کہ یہ چادر میں نے کیوں لے لی؟ کہ نہیں پوچھا تو نہیں، کہ چادر اس لیے لے لی کہ تو ایک بات صحیح نہیں بول رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا یہ چادر میری ہے، میری ڈائری کہہ رہی ہے کہ یہ چادر تیری نہیں ہے۔ اب بتا دے کہ یہ چادر لایا کہاں سے تھا، خرید لیا نا، اب بتا دے یہ چادر لایا کہاں سے تھا۔ کہ حضور یہ چادر مجھے رسول کی بیٹی نے دی ہے، کہ میری ڈائری میں یہی لکھا ہے کہ جو ساری دنیا کا مالک ہوگا اس کی بیٹی کی چادر میں پیوند ہے۔ سنا جی تو اللہ اکبر۔ وقت تمام ہونے کو آ گیا، شاید 2-4 منٹ آگے بات چلی جائے، پڑھ چکا، یہی روک دے رہا ہوں حسب وعدہ۔ چادر اس نے لپیٹی، دوڑا ہوا گھر میں آیا، ایک قیمتی غلاف میں، اس نے ریشمی حریر کے غلاف میں، قیمتی غلاف میں لپیٹا۔
میں پڑھ نہیں سکتا کہ اس وقت حریر کی لباس کی کپڑے کی قیمت کیا تھی، یہ پیوند کیوں لگتے تھے کپڑوں میں، یہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا۔ دوڑ کے آیا، لپیٹا حریر میں، ریشمی کپڑے میں، سر پہ رکھا، سر پہ رکھ کے مسجد نبوی میں آیا۔ اب سمجھ میں یہ چادر زہرا سے مس ہے نا، تو اسے اس نے سر پہ رکھا۔ مسجد نبوی میں آیا، آنے کے بعد رسول کے سامنے یہ چادر پیش کر دی، چادر پیش کر دی۔ رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور رسول تحفہ کسی کا بھی قبول کرتے تھے، بات میں بات نکل جائے گی۔ چادر لے لی، اب جو کھولا اس غلاف ریشمی کو تو اس میں دیکھا زہرا کی چادر ہے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بیٹی کی چادر سر بازار چلی گئی، اللہ، میری بیٹی کی چادر سر بازار چلی گئی۔ محسوس کر لو تو یہی سے جملہ محسوس کر سکتے ہو، یہ چادر ہدایت کے لیے نکلی ہے، مگر سر بازار گئی تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جہاں نبی کی نواسیاں سر بازار آئی ہوئی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ہاں آزادار، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ روئے نہیں، اگر یہ چادر گھر سے نکلی نہیں ہوتی تو مجھے اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ آقا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب معلوم ہے جزوہ رسالت کس طرح تبلیغ کرتی تھی۔ یہاں مجھے ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ زہرا نے گھر میں رہ کے ایک دو نہیں 1000 سے زائد یہودیوں کو مسلمان کیا ہے، گھر میں رہ کے۔ اتنے تو ذوالفقار سے بھی مسلمان نہیں ہوئے جتنا زہرا کی چادر نے گھر میں بیٹھ کے مسلمان کیا، اس لیے کہ زہرا جزو رسالت ہے اور جانتی ہے کہ مجھے اپنے بابا کی خدمت کس طرح کرنی ہے، علی کو ہمت کس طرح دینی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنا کیسے۔ لیجئے وقت تمام ہوا عزیزو۔ جس زہرا نے اس مشقت سے اپنے بچوں کو روٹیاں کھلائی ہوں کہ ہتھیلی کے گھٹے پھوٹ پھوٹ گئے ہوں، جب وہ اپنے بابا کی زبانی سنے کہ میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا تو زہرا کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسی لیے تڑپ کے پوچھا تھا بابا آپ اس وقت زندہ ہوں گے؟ کہا بیٹی نہیں، علی زندہ ہوں گے۔ کہا بیٹی نہیں، میں زندہ ہوں گی۔ کہا بیٹی نہیں، حسن زندہ ہوں گے۔ کہا بیٹی نہیں، زہرا بے ہوش ہو گئی۔ ہائے میرے لال پر روئے گا کون؟ آزاداروں، ایام عزا آ گئے ہیں، آپ تیاری میں مصروف ہیں۔ خدا کی قسم زہرا نے کس طرح اپنے بچوں کو پالا ہے۔ بس ماں کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، ممتا کے دل میں، ہر ممتا کے دل میں اپنے بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے یہ کوئی نہ بتا سکا جس طرح زہرا اور حسین نے بتا دیا۔ جس طرح زہرا، امام حسین علیہ السلام نے زندگی کے بہت سے رموز کھولے، سنتے رہتے ہیں آپ، میں سے توجہ دلا رہا ہوں۔ حیات بعد الموت، موت کے بعد حیات پر کتنا اختیار ان کا ہے رسول نے نہیں بتایا۔ اولیاء کائنات دنیا سے چلے گئے، نہیں بتایا۔ امام حسن دنیا سے چلے گئے، نہیں بتایا۔ یہ حسین نے بتایا کہ موت کے بعد ہمارا اختیار کیا ہوتا ہے۔ کربلا سے شام تک نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ دیکھو موت کا ہم اختیار کتنا رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک ممتا کے دل میں
اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور دنیا سے کوئی ماں نہیں جاتی مگر یہ کہ اپنی اولاد کو روح گلے لگاتی رہتی ہے اور تڑپتی رہتی ہے۔ یہ کون بتاتا؟ زہرا کے علاوہ کون بتا سکتا تھا؟ خدا کی قسم اسی کو سمجھانا تھا جس وقت کے مولا کائنات نے کہا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بیٹے نے دیدار کیا، بیٹیوں نے دیدار کیا، مگر جب حسین کو بلایا تو حسین آگے بڑھ کے ٹھہر گئے۔ اماں اس طرح الوداع نہ کہہ سکوں گا، اماں حسین کو اسی طرح بلاؤ جیسے حسین انگنائی میں آتا تھا تو آپ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی آ میرے لال حسین آ، میرے کلیجے سے لگ جا۔ اماں اسی طرح بلا لو، بندے کفن ٹوٹے، دست زہرا بلند ہوئے، آ میرے لال حسین آ۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں عزادارو۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کے اماں سے لپٹ گئے، زہرا کے ہاتھ حسین کی پشت پر آ گئے، اور یہ تا دیر حسین اماں سے کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کتنی دیر گفتگو کی؟ روایت نے وقفہ تو نہیں لکھا مگر اتنا لکھا کہ جبرائیل نازل ہوئے، مولا کائنات سے کہا یا علی حسین کو زہرا سے جدا کر لیجئے، عرش تک کوہرام برپا ہے، رسول تڑپ رہے ہیں۔ مولا کائنات آگے بڑھے، حسین کے پہلوؤں میں ہاتھ دیے، میرے لال اماں کو رخصت کر دے، اماں جائے، رسول انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حسین جدا ہو گئے۔ میں پوچھوں آقا ماں نے جب کلیجے سے لپٹا لیا تو اماں سے بات کیا کر رہے تھے؟ حسین کہے گا اماں سے میں نے ایک وعدہ اور لیا ہے، اماں سے ایک وعدہ اور لیا۔ اماں ابھی میرا بابا موجود ہے، بھیا موجود ہے، بہنیں سرہانے ہیں، میں نے آواز دی، آپ نے حسین کو کلیجے سے لگا لیا۔ اماں 10 محرم سن 61 ہجری کو آپ کا حسین یکا تنہا ہوگا، اماں اس دن بھی آواز دوں گا، اماں جائیے گا، آپ کی آغوش اور میرا سر ہوگا۔ اماں اس طرح حسین کو سکون آ جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے ایام عزا قریب ہے اور یہ مجلسیں مثل استقبال عزا ہیں، پالنے والے تمام عزادار ماتمدار مومنین کی اس ماہ عزا میں حفاظت فرما، پالنے والے ان کی عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ثریا سید بنت عبدالحمید صاحب اہلیہ منصب عباس صاحب کی روح کو اصال ثواب کر۔